السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے غرور اور وقت کا انصاف۔ مغل سلطنت کے سنہری دور میں جب شاہ جہاں کی حکومت پورے ہندوستان پر قائم تھی، اس کے دربار کی شان و شوکت دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ محل کے دروازے سنگ مرمر سے بنے ہوئے تھے، باغات میں خوشبو بکھیرتے پھول کھلے رہتے تھے اور دربار میں سینکڑوں خادم بادشاہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ انہی خادموں میں ایک ترک غلام بھی تھا جس کا کام بظاہر بہت معمولی تھا، لیکن دربار میں اس کی ذمہ داری بڑی اہم سمجھی جاتی تھی۔ اس غلام کو بادشاہ کو پانی پلانے پر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ دن بھر ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور خوبصورت سراہی لیے تخت کے قریب کھڑا رہتا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی، وہ فوراً پیالہ بھر کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا۔ یہ غلام برسوں سے یہی خدمت انجام دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بادشاہ کے مزاج کو سمجھنے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ کب پانی مانگے گا، کب دربار ختم ہوگا اور کب بادشاہ آرام کے لیے محل کے اندر چلا جائے گا۔ وہ نہایت خاموش طبیعت کا انسان تھا اور اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے انجام دیتا تھا۔ ایک دن دربار حسب معمول سجا ہوا تھا۔ وزراء، امراء اور درباری اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ریاستی معاملات سن رہا تھا۔ اسی دوران اچانک بادشاہ کی نظر اپنے پانی پلانے والے غلام پر پڑی۔ غلام نے فوراً سراہی سے پیالہ بھرا اور دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بادشاہ نے پیالہ لیا اور پانی پینے کے لیے لبوں تک لایا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پیالے پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پیالے کے کنارے کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ معمولی سی بات شاید کسی عام انسان کے لیے اہم نہ ہوتی، لیکن ایک عظیم بادشاہ کے لیے یہ اپنی شان کے خلاف تھا۔ شاہی دربار میں ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پیش کرنا گویا بادشاہ کی توہین کے مترادف تھا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً پیالہ زمین پر دے مارا۔ پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے بلند آواز میں حکم دیا، اس غلام کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ شاہی حکم آخری حکم ہوتا تھا۔ غلام کو فوراً سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ اس کی صفائی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے دربار کے ایک کونے میں لے جایا گیا اور 20 کوڑے لگائے گئے۔ کوڑوں کی ضربیں اس کے جسم پر پڑتی رہیں، مگر غلام نے کوئی شکایت نہ کی۔ سزا پوری ہونے کے بعد اسے دربار کی ملازمت سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ جب غلام وہاں سے جا رہا تھا تو اس کی نظر زمین پر پڑے ٹوٹے ہوئے پیالے پر پڑی۔ وہ خاموشی سے جھکا، اس کے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں اپنے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن مغل سلطنت میں بڑا طوفان آیا اور اورنگزیب عالمگیر نے اقتدار کی جنگ میں اپنے والد شاہ جہاں کو شکست دے کر انہیں قید میں ڈال دیا۔ عظیم بادشاہ جو کبھی تاج و تخت کا مالک تھا، اب ایک قیدی بن چکا تھا۔ انہیں قلعہ کے ایک کمرے میں محدود کر دیا گیا۔ اب نہ دربار تھا، نہ شان و شوکت، نہ وہ سینکڑوں خادم۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ شاہ جہاں کی خدمت کے لیے وہی غلام اور ملازم مقرر کیے جائیں جنہیں کبھی بادشاہ نے سزائیں دی تھی۔ یوں تقدیر نے عجیب کھیل کھیلا۔ ایک دن قید خانے میں بیٹھے شاہ جہاں کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے کمزور آواز میں پانی مانگا۔ کچھ دیر بعد ایک غلام اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ اور سراہی تھی۔ اس نے خاموشی سے پیالہ بھر کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ شاہ جہاں نے پیالہ ہاتھ میں لیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ پیالہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے کنارے پر دراڑیں صاف نظر آ رہی تھی اور کسی نے بڑی مہارت سے اس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اسے دوبارہ قابل استعمال بنا دیا تھا۔ بادشاہ نے حیرت سے پیالے کو دیکھا اور پھر اس غلام کی طرف نظر اٹھائی۔ چند لمحوں بعد وہ ایسا سے بولا، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ غلام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضور، یہ میرا سلوک نہیں، یہ وقت کا سلوک ہے۔ بادشاہ حیرت سے اس کی بات سننے لگا۔ غلام نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، یہ وہی پیالہ ہے جس کا ایک کونا ٹوٹا ہوا تھا اور جس میں پانی پینے سے آپ نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے اسے غصے میں زمین پر مار کر توڑ دیا تھا۔
میں وہی غلام ہوں جسے اس دن 20 کوڑے لگائے گئے تھے۔ شاہ جہاں خاموش ہو گیا۔ غلام نے مزید کہا، جب آپ نے پیالہ توڑا تھا تو میں نے اس کے ٹکڑے اٹھا لیے تھے، میں نے انہیں سنبھال کر رکھا اور بڑی محنت سے انہیں جوڑ دیا۔ اس دن سے میں صرف ایک لمحے کا انتظار کر رہا تھا، اس لمحے کا جب وقت آپ کو اسی پیالے میں پانی پینے پر مجبور کر دے گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اقتدار، طاقت اور غرور سب وقتی چیزیں ہیں۔ انسان جب تک تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اسے اپنی طاقت کا غرور ہوتا ہے، مگر وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہی بادشاہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس دن کے بعد شاہ جہاں نے باقی زندگی اسی ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پیا، اور ہر بار جب وہ اس پیالے کو دیکھتا تو اسے اپنی زندگی کا وہ دن یاد آ جاتا جب اس نے ایک معمولی سی غلطی پر ایک غلام کو سخت سزا دی تھی۔ یہ دنیا دراصل ایک وادی ہے جہاں ہر آواز کی بازگشت واپس لوٹ کر آتی ہے۔ انسان کا تکبر، اس کی سختی اور اس کی ناانصافیاں بھی ایک دن اسی کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ وقت کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مگر وہ انسان کو اس کے اعمال کا آئینہ ضرور دکھا دیتا ہے، اور یہی وقت کا سب سے بڑا انصاف ہے۔ شکریہ۔